میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے حوالے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل نے جو اپنے تاریخیں وغیرہ نکالی ہیں ان میں بہت حد تک انحصار کیا ہے جوزیفس سے. جوسیفس ہے لفظ اصل میں، جوزیفس پڑھتے ہیں لوگ مگر جوسیفس لفظ ہے. تو جوسیفس کے اوپر انحصار کیا ہے، جس نے آگے منسا کے اوپر، لفظ منسا ہی ہے نا، منیتھو پر انحصار کیا ہے، جس نے بہت سی گپیں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے آپس میں، اس کے میں حوالے دوں گا. وہ بھول گیا تھا اس کو دینا، تو مجھے بعد میں یاد آیا تو اب میں لے آیا ہوں، کیونکہ یہ وعدہ ہے جو پورا ہونا ضروری ہے. اس کے متعلق ایک حوالہ ہے Josephus Flavius, a Jewish historian, has been mentioned in Peake's commentary as having derived his information from the writings of Manetho, which Josephus has preserved. اور یہ جو ہے اس کے اوپر دوسرے کامنٹیٹر بھی مزید لکھتے ہیں. مثلا نیو جیروم کامنٹری ہے بائی آری براؤن. اور بھی کامنٹیٹر اس بات میں متفق ہیں کہ the works of Josephus or Josephus are extensively used by the authors of the Bible and provides indispensable material for the student of the Bible. تو جوسیفس سے بائبل نے بہت کھلا فائدہ اٹھایا، اور یہاں یہ آتھر مانتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کوئی اور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوسیفس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ اقرار ہے کہ ہماری بائبل میں جو بہت سے واقعات ہیں وہ روایتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہیں. اس ضمن میں ایک یہ حوالہ بھی بڑا واضح ہے، ہسٹری آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ بائی ڈاکٹر پی ہیمش. یہ لکھتے ہیں کہ فار دا ہسٹری آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ ون آف دا سورسز از دا ہسٹری sketched of Egypt from the beginning down to Alexander the Great by an Egyptian priest called Manetho, 3rd century BC. تو یہ اقرار اور بھی موجود ہیں، اس میں کافی ہیں پڑھنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بائبل کا آتھر انسان تھے، جیسا کہ یہ خود محققین مانتے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ اکٹھا کیا، تو قرآن کریم کا بار بار یہ بیان کہ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، آج بھی اس میں ایسی باتیں ہیں کہ تم استفادہ کر سکتے ہو، ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے ان دو باتوں میں. اصل واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دراصل بائبل کی روایات سے ایک پہلو سے مشابہ ہیں. بائبل میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو رسول خدا تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرتی ہیں. حدیث میں جب یہ ذکر آئے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ قرآنی وحی کے درجے کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ انسانی روایتیں ہیں. اسے تمام محققین ثانوی حیثیت دیتے ہیں، مگر تمام احادیث میں سب سے افضل مقام اس حدیث کو ہے جو حدیث قدسی کہلاتی ہے. یعنی معتبر صحابہ نے روایت کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو خدا تک پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ فرمایا، یہ اللہ نے یہ کیا. تو وہ حدیث قدسی کی جو حیثیت ہے وہ بعض بائبل کی روایات سے مشابہ ہے، اور وہ تمام روایات جن میں خدا کا معین حکم موجود ہے اس میں وہ نور اور ہدایت ہے. اور اسی طرح وہ روایات جو محفوظ ہیں، جو یعنی انبیاء کی سیرت پر روشنی ڈالتی ہیں، کسی حد تک وہ محفوظ ہیں، مگر ایک پہلو سے بہت زخمی بھی ہیں. جہاں ان کی خدا کی محبت، ان کے گیتوں کا ذکر ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی جھوٹے کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس زور کے ساتھ رب اللہ تعالیٰ کے عشق کا اظہار کرے. جھوٹوں کی دلچسپی کا مضمون ہی نہیں ہے یہ. مگر سوائے اس کے کہ کوئی شخص خود دعویٰ کرے اور دکھانے کی خاطر کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں،
وہ دعوے، اس کا جو طرز بیان ہے وہ خود اس کو جھوٹا کر رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ اس تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں، مگر فرق یاد رکھ لیں ان باتوں کا. ایک پہلو ہے جو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ ہے پیشگوئیوں کا. پیشگوئیاں جب تک پوری نہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر وہ حفاظت نہ فرمائے تو پیشگوئیوں کا مضمون مبہم اور کلیتاً اعتبار سے اتر جائے، اعتبار کے لائق نہ ٹھہرے. اس لیے جب تک قرآن کریم نے بائبل کی پیشگوئیوں کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر چسپاں نہیں کیا، اس وقت تک وہ محفوظ چلی آ رہی تھیں. جب یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ قرآن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہیں یا اسلام پر، تو پھر اس میں تبدیلیاں شروع کی گئی ہیں. تو پیشگوئیوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر اس وقت جب وہ پوری ہو چکی ہوں، اور پھر بعض ادنیٰ مقاصد کی خاطر انسان ان کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو بائبل میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور جہاں تک بنیادی تعلیمات کا تعلق ہے اکثر و بیشتر وہ تعلیمات بھی محفوظ ہیں، مگر اس حد تک جس حد تک آنے والی کتاب ان کی تائید کرتی ہے. بس اس پہلو سے جب حضرت مسیح کے متعلق آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تو اس سے مراد بعض بلکہ بہت سے تراجم میں یہ لی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے تورات گزر چکی ہے وہ اس کی وہ تصدیق کرتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور کیا ہے یہ آیات جو ہیں اس سے متعلق مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں آیا وہ بھی نکال لیں. اس کا بھی میں نے دیکھا ہے کئی ترجموں میں یہ بات یہ راہ پا گئی ہے کہ مراد اس سے لی جاتی ہے جو پہلے بائبل میں باتیں گزر گئی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ درست نہیں ہے میرے نزدیک، اور اس سے کئی قسم کی خرابیاں لاحق ہو جاتی ہیں. وہ یہی ترجمہ ہے جس کے اوپر پھر غیر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو تصدیق ہے کہ جو کچھ بھی تورات میں تم اور انجیل کے طور پر تم پاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مصدق ہوں، اور دوسری طرف واضح طور پر ان کے بعض دعووں کو جھٹلاتے ہیں کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط بات ہے، انسان کی بنائی چیزیں ہیں. تو بین یدیہ کا اصل مطلب جو مسلمہ ہے وہ ہے سامنے ہے. تو مراد یہ ہے کہ میرے سامنے، یعنی وہ تعلیم جس کو خدا نے تصدیق فرمائی ہے، جو میرے سامنے موجود ہے، جس کو الہام نے سچا بتایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو من التوراۃ و کتب جو بھی لفظ آئیں اس میں مصدقا لما بین یدیہ آئے یا مصدقا لما بین یدیہ آئے، یعنی وہ ایک غائب کا صیغہ ہے اور ایک حاضر کا، اپنا متکلم کا. مراد یہی ہوگی کہ جو کچھ میرے سامنے بائبل کے مصدقہ حصے ہیں جن کی اللہ نے تصدیق فرمائی ہے اور مجھے ان پر مطمئن فرمایا ہے، یعنی جو میرے زیر بحث آ رہے ہیں، جو میں بائبل کے حوالوں کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ان کا میں لازماً مصدق ہوں کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہیں. لیکن انسانی جو دستبرد ہوئی ہے اور انسان نے جو دخل اندازی کی ہے اس کی تصدیق اس تصدیق میں شامل نہیں ہے. یہ اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ یورپ میں بارہا احمدی مبلغین کو اس دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہوہ وٹنسز والے دوسرے وہ یہ سوال اٹھا دیتے ہیں اور بیچارے ناپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان سے کہیں وہی طریق ہے، قرآن کریم کا عظمت ہے، دیکھیں ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طریق استعمال فرمایا یہ تصدیق کرتا ہے. بین ہی انہی الفاظ میں حضرت مسیح کا پرانی بائبل سے رشتہ ثابت کیا. مسیح بھی اسی طرح تصدیق کیا کرتا تھا، اور یہ ثابت ہے کہ مسیح بہت سی باتوں کو جھٹلاتا تھا، ان کے وہ ترجمے قبول نہیں کرتا تھا جو یہ کرتے تھے، ان کو وہ ظاہر پر مبنی نہیں مانتا تھا، جیسا کہ حضرت ایلیہ کے آسمان پر جانے کا واقعہ ہے اور جسم سمیت اترنے کا ہے. تو پھر وہی اعتراض حضرت مسیح پر بھی پڑے گا. اس لیے قرآن کریم نے قرآن کریم کو عیسائیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے، یعنی اور بہت سے مقاصد ہیں، یہ ایک نہیں ہے، ضمنی مقاصد بعد حاصل کرتا ہے قرآن کریم. یہ
مضمون عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی اسی طرح بیان فرما دیا کہ وہ بھی تو تصدیق کرتا تھا جو اس کے سامنے تھا، مگر وہ تصدیق اس بائبل کے تمام حصوں پر حاوی نہیں تھی جس کو تم بائبل سمجھتے ہو۔ یہ ہے وہ مضمون جو ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ ہاں؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ بین یدیہ کا مطلب یہاں اس طرح واضح نہیں ہو رہا، وہ دوسری آیت ہے جو میرے پیش نظر ہے جس میں کوئی ابہام نہیں رہتا سمجھنے میں۔ اس آیت میں ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو وحی ہے یہ ہے مصدق، کیونکہ پھر بین یدیکا کا لفظ آنا چاہیے تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تصدیق کرنے والا ہے جو تصدیق، یہ بھی اسی لیے وہ بات پوری نہیں کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہونے والی آیت کا پوچھ رہا ہوں، یہ مصدق وہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہلکا سا ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ جو آیت میں تلاش کر رہا تھا جس طرح حدیث کے متعلق آتا ہے نا، مصدق اللہ سورہ صف میں۔ اب یہاں کتاب کی طرف آیا ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق۔ تو کتاب اور وہی، اب یہاں کتاب آ گئی ہے، کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ بین یدیہ کا پیچھے والا ترجمہ کرنا یہ عام محاورے کے مخالف ہے۔ اگر امکان ہے تو دور کا امکان ہے۔ ہر جگہ ما خلفہ اور بین یدیہ، خلف اور بین یدیہ کا جو تقابل ہے قرآن کریم میں کھلم کھلا استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو حفاظت والی آیت ہے، اللہ ومن خلفہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر وہ شخص جو رات کو چلتا ہے یا دن کو اندھیروں میں چھپ چھپ کے چلتا ہے، ظاہر چلتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ۔ اگر بین یدیہ کا مطلب پیچھے کیا جائے تو من خلفہ کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو بین یدیہ کا ظاہری محاورہ بکثرت استعمال ہونے والا سامنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ گزرے ہوئے کے لیے۔ بس اس لحاظ سے ہر جگہ ترجمے میں گزرے ہوا کا جو ترجمہ ہے وہ اس تاثر کی وجہ سے ہے کہ سابقہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے جو کچھ گزرا ہوا بائبل میں آیا سب کی تصدیق ہو گئی، اور جہاں یہ آپ ترجمہ کریں وہاں یہ خطرہ مول لے لیا کہ گویا کہ بائبل جو 2 جلدوں میں پائی جاتی ہے اس کی تصدیق ہے، مگر جب بین یدیہ کی بات کی جاتی ہے تو کتاب جو اس کے سامنے ہے، یعنی کتاب کے اندر وہی نازل ہو چکی ہے، اس نے تصدیق والے حصوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جہاں تصدیق نہیں کی وہ مشکوک چیزیں ہیں۔
اس ترجمے کی قطعیت کے ساتھ صحت اور درستی بائبل اور قرآن کے موازنے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ بھی اس میں استثناء نہیں کہ قرآن کریم نے جہاں بائبل کے کسی واقعہ کو قبول کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے وہ لازماً سچا نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بائبل کے کسی کائنات کے مشاہداتی بیان کو قبول کیا ہے وہ لازماً سچا نکلتا ہے۔ جس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بین یدہ ہی نہیں رہا، اور اکثر ان میں سے غلط نکلتے ہیں۔ جن سے اختلاف کرتا ہے وہ تو قطعاً غلط ہوتے ہیں، مگر جن کو چھوڑ دیتا ہے ان میں بعض دفعہ چھوڑنا ایک ان کی ثانوی اور بیمانی حیثیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو اصل مضمون سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، لیکن بسا اوقات غلطیوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اس لیے بین یدہ کا ترجمہ یہ کرنا ضروری ہے کہ جو خدا کی اس وحی نے تصدیق فرما دی ہے اور وہ مضمون جو اس کے سامنے ہے اس کا یہ مصدق ہے، اور وہ بائبل میں اسی طرح ملے گا۔ اور اس کا ایک اور لطف کا پہلو یہ ہے کہ بعض دفعہ مصدق ہے مگر وہاں وہ چھپا جاتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کریم کہتا ہے سامنے ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، اور جو عیسائی ہیں یہ چھپا جاتے ہیں اس کو، اور یہودی بھی یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ لازماً تورات میں یا انجیل میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک ضمنی بحث تھی مگر سمجھانے کے لیے ضروری تھی۔ اب ایک اور بہت دلچسپ سوال ہے جس کی طرف میں آتا ہوں، اور جب وہ قضاء والی بحث چلی تھی، اقذفیہ فی الیم، اقذفیہ فی التابوت، اقذفیہ فی الیم، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھ سے یہ ترجمہ غلط ہوا ہے، کیونکہ میں اقذے کو الگ لفظ سمجھ رہا تھا اور فیہ کو الگ، اور مگر ترجمہ فی ذاتہ ہی غلط نہیں تھا، کیونکہ معنی وہی بنتے ہیں کہ اس کو تابوت میں ڈال، اس کو دریا میں بہا۔ مگر سوال کرنے والے نے بڑی ذہانت سے سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود اس کا تفصیل سے بیان کرنا، وہ بات خود تفصیل سے بیان کرنی چاہیے تھی۔ سوال کرنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ترجمے میں جو غلطی تسلیم کر لی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ تقویٰ کی علامت ہے، مجھے تسلی ہے، مگر جو تفسیر اس کے نتیجے میں کی گئی تھی اس پر کیا اثر پڑے گا، اس کی وضاحت ضروری ہے، ورنہ ایک دائرہ ابہام کا باقی رہ جائے گا ہمارے لیے۔ ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترجمے کے بدلنے سے تفسیر بھی بدلے گی کہ نہیں، یا اس تفسیر کو اور تائیدات حاصل ہیں۔ ان الفاظ میں تو نہیں، مگر اس مفہوم کا سوال مجھ سے کیا گیا، تو میں نے کہا یہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب درس ہی میں دوں گا۔ اب درس میں اس کے جواب کا تعلق ایک تو اس بات سے ہے کہ اقذ فیہ میں اقذے کو الگ فعل شمار کرنا اور فیہ کو حرف جار اور ہے کو ضمیر جار مجرور بنانا، یہ امکاناً تو درست ہو سکتا تھا عربی کے لحاظ سے، لیکن اس موقع پر یقیناً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اقذے کی بجائے اقذی چاہیے تھا، کیونکہ مخاطب عورت ہے۔ اب قذفہ یقذفو سے اگر آپ فعل بنائیں امر مؤنث تو اقذ فی چاہیے، تو یہ اقذ فی ایک ہی لفظ تھا، اور ہے الگ ہے، یعنی کس کو ڈال، اس کو ڈال۔ اس لیے اس پہلو سے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے لیے کوئی بھی جواز ڈھونڈا جائے۔ یہ غلط ہے ترجمہ، اقذے کو الگ پڑھنا اور فی کو الگ پڑھنا غلط ہے، لیکن اگلا حصہ اس کا دلچسپ ہے، جس سے اور بہت سی باتیں جب ایک غلطی کی آپ چھان بین کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مجھے کیوں اس طرف رجحان پیدا ہوا، وہ بات وہی تھی کہ اس میں ایک تکرار کا مضمون پایا جاتا ہے، جیسے کوئی بات کرتے ہوئے رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے، پھر رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے،
اور تکرار کا تعلق حضرت موسیٰ سے اتنا گہرا ہے اور بڑا پرلطف ہے کہ جب بھی میں نے باشعور طور پر اس آیت پر غور کیا تو یہ جو اقضے والا پہلو تھا وہ نظر انداز ہو گیا کہ ضمیر عورت کی طرف ہے، یہ تو اقضے تو مرد کی ضمیر بنتی ہے، اور وہ جو صوتی اثر تھا وہ مجھے بہا لے گیا اس بات میں کہ گویا بات کی تکرار ہو رہی ہے، اس کو ڈال اس میں ڈال، اس کو ڈال اس میں ڈال، اور یہ حضرت موسیٰ کا انداز بیان تھا۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود اب اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت فرماتا ہے اس کا بھی ایک مضمون ہے، کیونکہ قرآن کریم سے جو اللہ تعالیٰ کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے اس میں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ قدر مراتب گفتگو فرماتا ہے، مگر مجھے یہ بعید سی بات لگی کہ ایک بچے کے سٹیمرنگ کی نقل اتار رہا ہو۔ اس لیے میں نے وہی بیان کیا کہ محض اس لیے یہ درست نہیں ہے، ضرور اور مقصد ہوگا، اور محض سٹیمرنگ کی نقل اتارنا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ زائد مطلب لے تو اس سے ایک پیار کا انداز پیدا ہو جاتا ہے، وہ درست ہے۔ اس لیے میں نے پھر اس کا وہ مطلب بیان کیا جو میرے نزدیک وجہ ہو سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو سنبھالنا، ان کو ایک خبر کا آہستہ آہستہ بیان کرنا تاکہ ان کو گہرا صدمہ نہ پہنچے۔ اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، تفسیری حصے کا، وہ ترجمہ تو بدلا نہیں، ترجمے کا انداز بدلا ہے، ترجمہ تو وہی ہے، انداز بدلنے کے باوجود قائم ہے، کیونکہ وہ صوتی اثر ہی کی وجہ سے تو مجھے یہ خیال آیا تھا یہ صوتی اثر تو ضرور پڑتا ہے، اخذ فیہ فی الیم میں، اخذ فیہ فی التابوت، اخذ فیہ فی الیم میں، چنانچہ میں نے ربا بھجوایا تھا کہ تلاش کرو اس کی اور مثال، یہ کوئی ایسا اثر ہے جو ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس میں مبتلا ہوا ہو، تو بڑی پرلطف مثال مل گئی ہے عبدالرحمن صاحب مبشر کی۔ انہوں نے لفظی ترجمہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیا ہے اور وہاں اخذے کو ایک فعل بنایا ہے اور فیہ کو جار مجرور بنایا ہے، تو صاف پتہ چلا کہ یہ صوتی اثر اتنا طاقتور تھا کہ وہ اچھے گرامیرین تھے اور لفظاً ترجمہ کیا، مگر اس تاثر میں وہ بھی بہ گئے اور اقضے کو الگ کر دیا اور فیہ کو الگ کر دیا، اس طرح انہوں نے لفظاً ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بیان ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو تاثر ہے، یہ اس اقضے کو ایک لفظ اگر بنایا جائے تو آیت کا صوتی اثر پھر بھی قائم رہتا ہے، اس لیے تفسیر کے اس پہلو پر کوئی اثر نہیں ہے۔ طرز بیان خدا کا بتا رہا ہے کہ ایک خاص انداز ہے جو ذہنوں پر یہ اثر ڈالتا ہے کہ گویا ایک بات کی تکرار ہو رہی ہے، اور تکرار کا جو پہلو ہے، چونکہ یہ میرے ذہن میں موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تکرار سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس غلطی میں اس تاثر کو جو درست ہے تقویت مل گئی۔ سمندر میں غرقابی اب دیکھیں 2 مرتبہ پیش آئی اور دونوں مرتبہ اللہ نے اجازی طور پر آپ کی حفاظت فرمائی، ایک بچے کے طور پر اور ایک بڑے ہوتے ہوئے۔ جس قوم سے غرقابی کا خطرہ تھا بچے کو، اس سے تو خدا نے بچا لیا، جو قوم غرقابی کے درپے تھی وہ غرقاب ہو گئی اور وہ نہ بچ سکی۔ تو یہ عجیب مضمون ہے، لطیف تکرار ہے، اس میں گہری لطافتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ مارتے ہیں ایک دفعہ اور دوسری دفعہ پھر مارنے پر آمادہ بیٹھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ان کو، تو وہاں بھی ایک تکرار ہے۔ ایک اور تکرار یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خاندان نے 2 دفعہ مدد کی ہے اور دونوں دفعہ زندگی بچانے میں مدد کی ہے۔ ایک مرتبہ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو اکثر مدینہ سے دوڑا ہوا آیا تھا اور یہ خبر دی تھی کہ وہ اندر مشورے ہو رہے ہیں تیرے قتل کے، بھاگ یہاں سے، اور دوسری دفعہ اس زمانے کی کوئی روایت موجود نہیں، مگر قرآن کریم نے عمداً ارادتاً اس بات کو محفوظ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں
اور فرعون سے ٹکر لی ہے تو آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، تو یہاں بھی 2 دفعہ مشورے ہوئے ہیں، اور وہاں کون مددگار بنا؟ فرعون کے خاندان کا ایک شخص، وہ ان کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو عقل کی بات کرو، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر سچا نکلا تو تم مارے گئے، اس لیے قتل کی باتیں چھوڑ دو۔ اور چونکہ قتل نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی فرعون کے خاندان کا فرد آپ کا مددگار بن گیا۔ تو یہاں بھی ایک عجیب تکرار ہے جو اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ پھر ہجرت 2 دفعہ ہے، انبیاء کی 1 دفعہ کی ہجرت تو ثابت ہے، مگر 2 دفعہ کی نظر نہیں آتی۔ کہیں شاذ کے طور پر ہو سکتی ہے، مگر حضرت موسیٰ کے معاملے میں تو بڑی قطعی اور واضح ہے، ایک انفرادی ہجرت اور پھر دوسری ہجرت۔ تو 2 دفعہ کی جو تکرار تھی پائی جاتی تھی، جس سے میں ہمیشہ لطف اندوز ہوتا تھا، کیونکہ اس صوتی تاثر نے وہی تکرار کا منظر پیش کیا، اس لیے میرے ذہن اس طرف گیا۔ اب یہ مسئلہ تو حل، پہلا پہلو کہ تفسیر پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے پیار کا تعلق اور ان کے طرز کو اختیار کرنا، ان سے ان کے مراتب اور اصول کے مطابق کلام کرنا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس اس مضمون پر حرف آخر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی کیونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا، جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا۔ بس کلام الہی کا جس پر وہ نازل ہو رہا ہے، اس کی کیفیات، اس کے حالات سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھ کر بعض دفعہ جو غلطیاں دکھائی دیتی ہیں بعض کلام کی، وہ بھی حل ہو جاتی ہیں۔ میں پہلے بھی اس پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ بعض لوگ بالکل بے علم ہوتے ہیں، عربی کا کوئی ان کو علم نہیں، مگر عربی الہام ہو جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، مگر ان کے خدا کو تو عربی آتی ہے، وہ تو قرآن کا بھی خالق ہے۔ اب اس میں ایک اور بحث چل پڑے گی، قرآن مخلوق ہے یا نہیں، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر قرآن اسی نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قرآن سکھانے والا تو وہی ہے، علم القرآن ہے نا، علم البیان، قرآن والا کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ الرحمن علمہ البیان تو بعد میں آئے گا، خلق الانسان علمہ البیان ہے، الرحمن علم القرآن، دیکھیں نکالیں یہ درست ہے کہ نہیں، خلق الانسان علمہ البیان، مجھے تو پکا یاد ہے کہ یہی ہے، دیکھ لیتے ہیں، غلطی کا امکان تو ثابت ہو گیا کہ ہو سکتی ہے، یہی بحث چل رہی ہے، نکالیں الرحمن۔ بس وہی بات، الرحمن علم القرآن، تو قرآن سکھانے والا جو ہے وہ تو رحمان خدا ہے، لیکن اس کے باوجود جن دوسروں سے کلام کرتا ہے اس کا وہ معیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے تو اس کو ایک اور نظریے کے طور پر پیش کیا تھا، وہ بھی میں درست سمجھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عارفانہ کلام ہے، وہ اس مضمون کو ایک اور طرح بیان فرما رہا ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک ہر انسان کے اندر ایک ریسیپشن سیٹ ہے، جس طرح ریڈیو خبریں سنتا ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن کا کسی شان کا ہی ہو، کتنی طاقت کا کیوں نہ ہو، اگر سیٹ خراب ہو اور کمزور ہو تو آواز ویسی ہی آئے گی، اور بعض دفعہ کمزور ریڈیو اسٹیشن بھی ہو تو سیٹ اچھا ہو تو بڑی دور سے اس کی آواز کو اچھی طرح پکڑ لیتا ہے۔ تو اگر انسان میں ایسا ریسیونگ سیٹ نہ ہو تو وہی کا مضمون باطل ہو جاتا ہے،
پھر کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ باہر کی آواز نہیں آ رہی، اندر سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اگر باہر کی آواز ہو تو ہر وحی کو سب لوگوں کو سننا چاہیے۔ تو یہ مضمون ہے جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اندرونی سیٹ تھا وحی کو وصول کرنے والا، اس پر آپ کی قوت قدسیہ نے ایک جلا پیدا کر دی تھی۔ آپ کے اندر جو پاکیزگی تھی، یہ محض ایک عام سنت کا مضمون نہیں ہے کہ بعضوں کو اچھا اندرونی سیٹ مل گیا، بعضوں کو کمزور۔ آپ کی پاکیزگی اور باطن کا قدس تھا جس نے ایک نور پیدا کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ الہام جو آپ پر نازل ہوا ہے اس نور میں ڈھل کر ایک عجیب شان کا الہام بن گیا ہے۔ یہ مضمون ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت موسیٰ سے جو کلام ہے اس کا باقیوں سے کلام کا جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے۔ تمام مفسرین اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ کسی اور نبی کے متعلق یہ بات نہیں آئی کہ اللہ نے اسے خوب کلام کیا ہے۔ مطلب یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں میں سوال کرتے جاتے ہیں، جواب دیتے جاتے ہیں، اجر واپس آ جا، دوڑ نہیں، اور ایسے طرز کلام ہے جو کسی اور نبی کے ذات میں نہیں ملتا، جس کا مطلب ہے کہ قدر مراتب کو خدا تعالی نے ملحوظ رکھا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا ایک اپنا سادہ پیارا سا انداز تھا، اور ان کو بے تکلف باتیں کرتے تھے جس سے اللہ لطف اٹھاتا تھا، اور اسی طرح ان سے کلام کرتا تھا۔ اب یہ کوئی کہے کہ لطف اٹھانے والا مضمون خدا کے لیے درست نہیں، تو یہ تو ویسے میں بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ اللہ حظ اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جب وہ میزبان مچاکے مار رہا تھا مہمان کو یہ اثر، اندھیرے میں یہ اثر ڈالنے کے لیے مہمان پر کہ میں بھی کھا رہا ہوں، تو آسمان پر اللہ بھی مچاکے مار رہا تھا یا لطف اٹھا رہا تھا۔ جو ترجمہ ہے بعض لوگوں نے مچاکے مارنے کا بھی کر دیا ہے، مگر یہ تو قطعی ثابت ہے کہ ان مچاکوں کا اللہ لطف اٹھا رہا تھا۔ تو اللہ کا بھی لطف اٹھانے کا ایک مضمون ہے جو بہت لطیف ہے، اس کی تفاصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، مگر بندے کے مطابق خدا ایسے طرز عمل اختیار کرتا ہے جیسا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ اس مضمون کا حل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جب یہ فرمایا کہ یہ بھی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے مجھے پائے گا، کیسے مجھے میرے متعلق تصور باندھے گا۔ ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ڈھل جاؤں اور اس کے لیے ویسا ہو جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ اگر کلام میں اختلاف ہے تو یہ خدا کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس کی شان کا مظہر ہے، جیسے تھے ویسا بن جاتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کو یہ مضمون سکھایا بھی خوب طریقے سے کہ تم سے جو میں پیار کی باتیں کرتا ہوں تم یہ نہ سمجھو کہ اور سے نہیں کر سکتا، تم سے تمہارے مزاج کے مطابق کرتا ہوں، کسی اور سے اس کے مطابق کرتا ہوں۔ ایک گڈریا تھا جو جوئیں نکال رہا تھا اپنے کپڑوں کی، اور بیٹھا ہوا وہ جوئیں نکال کے مار رہا تھا، کبھی الٹتا پلٹتا تھا، ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب اگر تو آ جائے میرے پاس تو میں تیری جوئیں نکالوں، میلے کپڑے دھوؤں، پاؤں سے کانٹے نکالوں، تو تازہ دودھ پلاؤں۔ حضرت موسیٰ جاتے ہوئے سن رہے تھے، ان کو اتنا غصہ آیا، یہ بات بھول گئے کہ مجھ سے بھی اللہ میرے مزاج کے مطابق باتیں کرتا ہے، اور کہا ایسی خبردار ہے تیری جو تو نے ایسی بات کی، تو کیا سمجھتا ہے خدا کوئی بندوں کی طرح اور تیری طرح محتاج فقیر انسان ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ڈانٹنے کے لیے، اے موسیٰ تو کون ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل دینے والا؟ میں تو بہت لطف اٹھا رہا تھا۔ تو یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کے پیش نظر وہاں فیہ والا جو مضمون تھا میرے ذہن میں اسی طرح ابھرا کہ حضرت موسیٰ کو چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تیری ماں پر وحی ہوئی تھی،
تو اسی انداز میں حضرت موسیٰ کے انداز میں کلام ہو رہا ہے، مگر دوسرے ترجمے نے یہ تو بتایا کہ کلام اس طرح ٹکڑوں میں نہیں تھا، مگر وہ صوتی تاثر پھر بھی قائم ہے، اقذفیہ فی الیم میں، اقذفیہ فی التابوت، اقذفیہ فی الیم۔ تو وہ جو لطف والا حصہ ہے وہ قائم رہے گا، کیونکہ اس کو دوسری باتیں اس پر گواہ ہیں، اور سارا حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کا تعلق گواہ ہے، اس لیے اس بارے میں تو پوری طرح مطمئن رہیں کہ ایک ادنا پہلو بھی اس تاثر کا غلط نہیں ہے۔ دوسرا پہلو ہے جس نے مشکل ڈالی مجھے، وہ یہ تھا کہ میں نے تو یہ بیان کیا کہ چونکہ صرف میمک کرنے کی خاطر خدا ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ میمک کا مضمون اگر کسی بڑے مقصد کے ساتھ اتفاقاً پورا ہوتا ہو تو یہ فصاحت و بلاغت ہے، لیکن محض اس لیے نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا مقصد ہوگا؟ میں نے یہ مقصد بیان کیا کہ فرعون کی نام حضرت موسیٰ کی والدہ کو دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ایک واقعہ ہونے والا ہے، یہ یوں ہے، پھر بتا دیا کہ یوں ہے، یہ بھی ایک انداز ہے نیوز بریک کرنے کا۔ اس مضمون کے برعکس وہ معنی بنے گا جو اخذفی سے بنتا ہے، اور اس نے مجھے مشکل میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے کافی دیر تحقیق کرنی پڑی ہے، اس لیے آج میں اس بات کو اب سمجھنے کے بعد سمجھا رہا ہوں۔ میرا ذہن پہلے تو اخذے کا لفظ میں نے کبھی غور کیا ہی نہیں تھا، طرز بیان سے ثابت تھا کہ یہ ترجمہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غالباً عبدالرحمٰن بشیر نے بھی کہہ دیا اس کا مطلب ڈال۔ یہ تحقیق جو میں نے تھوڑی سی پیش کی تھی، یہ وجہ نہیں بنی تھی اخذے کا ترجمہ کرنے کی، یہ بعد میں تلاش کیا کہ آخر اخذے ہے کیا چیز، اور اس پر غور تو کریں کہ آیا اس مضمون کا کوئی معنی پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر یہ باتیں سامنے آئیں کہ اخذ جو قزیون ہے وہ اس تنکے کو کہتے ہیں جو آنکھ میں پڑتا ہے۔ عام طور پر جو لغت کی کتابیں ہیں وہ اسے فعل لازم بتاتی ہیں۔ قضا کا مطلب ہے، وہ کہاں ہے وہ بحث، یہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی تنکا پڑ گیا آنکھ میں، اور دوسرا مفہوم اس میں یہ تھا کہ ایک طرف لگ گیا۔ تیسرا مفہوم اس میں یہ تھا کہ پانی پہ پڑا ہوا تنکا سرکتا سرکتا کنارے لگ گیا، اور چوتھا یہ تھا کہ دریا پر بہتا ہوا تنکا وہ بھی اگر کنارے لگ جائے تو یہ قز لفظ کے اندر شامل ہے سب۔ تو اس پہلو سے پھر خیال پیدا ہوا کہ کچھ تو مضمون کو تقویت ملتی ہے، مگر یہ غلط خیال ہے۔ یہ اچھا مضمون نظر آ رہا ہے بظاہر، کیونکہ وہ تنکے ایک چھوٹا سا بچہ ایک طرف لگا ہوا، ایک بظاہر ایک حقیر چیز تنکے کی طرح بہہ رہی ہے، لیکن دریا اس کو آرام سے کنارے لگا دیتا ہے، جس طرح تنکا اس گلاس کے پاس آہستہ آہستہ تیر کے پہنچ جاتا ہے۔ مگر ناممکن ہے یہ ترجمہ اس لیے کہ اخذی نہیں ہے، اخذے ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں ایک پہلو تو ہے لطف کا، آہستگی کا، نرمی کا، مگر وہ مضمون میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس اصل لفظ کیا ہے؟ اقذف سے اخذفی۔ اقذف کے متعلق جب میں نے تحقیق کی تو وہاں ساری مشکل پڑی تھی، جس کو مجھے حل کرنے میں وقت لگا ہے۔ اقذف بالکل برعکس مضمون بیان کرتا ہے، پھینکنا، زور سے مارنا، اس قوت سے مارنا کہ جس چیز پر پڑے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر منفی پہلو یہ بھی ہیں کہ گالی دینا اور معصوم عورتوں پر الزام تراشی، تیر چلانا کسی پر۔ اب یہ سارے پہلو جو ہیں اس نے مفسرین کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا پہلے ہی۔ اب وہ جو یہاں تفسیر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اب اصل تفسیر کیا بنے گی۔ مفسرین اس بات پہ گھبراتے ہیں
چنانچہ وہ زیادہ سے زیادہ پناہ اس بات میں ڈھونڈتے ہیں کہ قذفا کا لفظ رکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتے ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ہاں، 5 آیتیں. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قذف میں اگرچہ بہت ہی سخت گیر منظر ہے، کوئی پتھر مارا کسی کے اوپر، تیر چلا دیا اور اس زور سے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھینک دیا، گلے سے اتارا، لیکن بعض آیتوں سے ثابت ہے کہ اس میں آرام سے رکھ دینے کا مفہوم بھی ہے. وہ آیات یہ ہیں سورہ الانبیاء 19، سب میں نہیں لیکن بعض میں ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، یہاں تو آرام سے رکھنے کا مضمون نہیں ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. سورہ الانبیاء آیت 19. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، سورہ سبا 49. کہ یقیناً میرا رب یقذف بالحق، وہ حق کے ساتھ مارتا ہے. اب یہاں بھی وہی مضمون ہے جو باطل پر مارنے والا، لفظ باطل نہیں ہے. مگر پھر سورہ سبا میں ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. دور کی بات کرنا، تیر چلانا، کسی چیز کو اٹھا کے دور پھینکنا یا دور کی بات سوچنا، ان معنوں میں ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، وہ اس سے پہلے انکار کر بیٹھے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ دور کے معاملات میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، دور کے تیر چلا رہے ہیں، شاید نشانے پر بیٹھ جائے، جبکہ کوئی نشانے پر لگنے کا کوئی سوال نہیں. من مکان بعید، اتنے دور کے ہیں کہ وہ اصل حق سے تو بہت ہی پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. پھر آیا وَلَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلیٰ، ملأ اعلیٰ کی بات تو یہ لوگ، یہ شیاطین نہیں سن سکیں گے، ان کو استطاعت ہی نہیں ہے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، وہ دھتکار کر دھکے دے دے کر پیچھے پھینک دیے جائیں گے. اب یہاں بھی کوئی نرم مضمون نہیں نظر آ رہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. تو جو قذفہ کا معنی رکھنا ہے وہ کسی اور آیت سے اگر کوئی ہے تو میرے سامنے اس وقت نہیں، مگر یہ ایک بات قطعی ہے کہ وہ مضمون جو مادی چیزوں سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس میں تو قذفہ کا آپ معنی رکھنا بھی بے شک کر لیں. لیکن جہاں لفظ قذف کسی مادی چیز پر استعمال ہو، وہاں اٹھا پھینکنا، دور مارنا، اتارنا گلے سے اور جلدی سے کسی چیز کو پھینک دینا، یہ مضامین آتے ہیں. یہ مشکل تھی کہ ایک طرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دلداری فرما رہا ہے اور اس کی تسلی دے رہا ہے، جو لفظ اقضے سے میں نے اندازہ لگایا اور فیہ کی تکرار سے اندازہ لگایا، اور دوسری دفعہ یہ مضمون کہ اتنا سختی سے اپنی حضرت موسیٰ کی ماں کو کہہ رہا ہے اس کو بچے کو پھینک، اس کو بھی پھینک، دور کر دے. یہ کیا مطلب ہے؟ بس مفسرین نے میں سے امام راضی نے ایک توجہ یہ پیش کی ہے کہ چونکہ تیر چلانے کا مضمون ہے دور پھینکنا، تو مراد یہ تھی کہ یہ بچہ تجھ سے دور جانے والا ہے، اس لیے جب سمندر میں جائے گا تو اقذف کا امر اس پر ثابت آ جائے گا، صادق آ جائے گا، اسے اپنے سے دور پھینک دے. مگر مشکل یہ ہے کہ سمندر والے معاملے، یم یا جھیل یا دریائے نیل کے متعلق لفظ یم آتا ہے، اس پہ تو ٹھیک ہے. جو صندوق سامنے پڑا ہوا تھا اس میں بچے کو دے مارنے یا زور سے پھینک دینے کا استدلال کہاں سے نکلا؟ پھر وہ نہیں نکلتا. چنانچہ غور کے بعد جو میں مضمون سمجھا ہوں وہ مجھے اس کی پوری تسلی ہے. تو بعض دفعہ ایک غلطی ایک اور مشکل کو حل کا موجب بن جاتی ہے، اور یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا مضمون کہ اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو اللہ مضمون کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے نیک نتائج بھی ظاہر کر دیتا ہے. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کا مضمون جہاں تک ماں کا خوف دور کرنے کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا اسی
آیت کا حصہ یہ ہے کہ وہ فکر نہ کرنا وہ سمندر یا دریا کا پانی اسے باہر پھینک دے گا، ڈوبے گا نہیں۔ یہ تسلی لفظوں میں دی ہے، طرز بیان میں نہیں دی۔ طرز بیان میں کیوں ایسا اس طریق اختیار کیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اس وقت فوری خطرہ تھا، اور فرعون کے لوگ تلاش کرتے ہوئے ان گھروں میں پہنچ رہے تھے جہاں کسی بچے کی خبر ہو۔ اللہ پہلے ہدایت دے بیٹھا تھا کہ کچھ دیر اس کو دودھ پلا اور اپنے پاس رکھ اور مانوس کر، اور اس ہدایت کے تابع وہ بالکل بے فکر ہو گئی تھیں کہ کچھ نہیں ہوتا، خدا نے مجھے جو فرما دیا ہے۔ اس وقت یہ خبریں پھری ہوں گی، نکلی ہوں گی باہر کہ فلاں جگہ ایک بچہ ہے، تو ہو سکتا ہے فرعون کے سپاہی اس کی تلاش میں نکلے ہوں اور فوری خطرہ درپیش ہو۔ تو ماں کو پینک بتانے کی خاطر کہ پینک کا موقع ہے، نرمی ہلکی بات نہ کرنا، آہستہ رویہ اختیار کرو، تیزی سے اس کو اتار کے پھینک کے نکالنے کی کوشش کرو، جلدی سے جلدی، امیڈیٹ ایمرجنسی کا معاملہ ہے۔ وہاں لفظ قذفہ وہ مضمون ادا کر دیتا ہے، ورنہ یہ اس قسم کے موقع پر سختی کا کلام اچھا لگ ہی نہیں رہا، مگر اس مضمون کے ساتھ بین ہی فٹ بیٹھتا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ تو پھینک بے شک اس کو، حفاظت کا وعدہ میں کرتا ہوں، لیکن دیر نہ کرنا، جلدی جلدی اس کو نکال اور اپنے سے دور بھیج۔ تو یہ سارا مضمون ہے جو تفسیری پہلو پر کس حد تک اثر انداز ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے بات کھول دی ہے۔ تمام مفسرین اسی بحث میں الجھے ہوئے، قذفہ میں جو سخت لفظ آتا ہے وہ کیوں ہے، اور کیسے اس سے نپٹیں، کیسے اس کے بد اثر سے نجات پائیں۔ بعض کہتے ہیں تو سخت گندی گالی دینا، الزام تراشی، ایسے لفظوں پر استعمال ہوتا ہے، اس موقع پر اس کیا محل تھا؟ تو وہی ہے دوری کا مفہوم جو حضرت امام راضی نے بیان کیا، مگر صرف دوری کا نہیں، جلدی ہے کسی چیز میں، یعنی کہتے ہیں تم بس پھینکنے کی کر، اب اس کو رکھنے کے نخرے نہ کر، اور جہاں تک انجام کا تعلق ہے اللہ کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا، اس کی فکر نہ کر۔ بس وہ ایک چھوٹا سا سوال جو کسی نے کیا ہے، میں اس کا ممنون ہوں، بہت ہی ضروری تھا، اور اس مضمون کی طرف میری رہنمائی نہ ہوتی اگر یہ سوال نہ کیا جاتا۔ اب اصلی جو مضمون ہے اس کی طرف آئیں گے نا، اب نہیں آیت تفسیر، ابھی وقت ہے نا ہمارے پاس۔ اب تو روزمرہ دستور یہ بنتا جا رہا ہے کہ پچھلا قرضہ اتارنے میں ہی وقت لگ جاتا ہے، اور اگلا سرمایہ کاری کا وقت ہی نہیں رہتا۔ ابھی بھی گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آل عمران آیت 192۔ اس سے پہلی آیت پر میں نے کہا تھا اس کو الگ، میں اس پہ الگ غور کر کے اس کے مطالب الگ بیان کروں گا، کیونکہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ اس ایک آیت کو الگ پیش کر رہی ہے، جبکہ بعض روایات ان آیات کو اکٹھا کر کے پیش کر رہی ہیں، اور ایک رات کا ایسا واقعہ بیان کرتی ہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری آیات تلاوت فرمائیں، اور ان کے اثر سے آپ بہت وہ تھے، خاص کیفیت میں تھے،
لیکن وہ روایت جو ہیں وہ دو طرح سے پہلی روایت سے مختلف ہیں. ایک یہ کہ حضرت عائشہ کے گھر کا واقعہ بیان نہیں کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ دوسرے گھر کا واقعہ بیان کرتی ہیں. اور دوسرا فرق بڑا یہ ہے کہ وہ ساری رات کے جاگنے کی بجائے صبح تہجد کے وقت جاگنے کا ذکر کرتی ہیں. اور وہ روایت جو میں نے پیش کی تھی اس میں ساری رات کے جاگنے کا ذکر ہے. یہ آیات مجموعی طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری تھیں اور دل پر گہرا اثر کرنے والی تھیں، اور ان پر بہت غور فرمایا کرتے تھے. اس لیے اس بحث کو میں بعد میں اٹھاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک آیت کا وہ مفہوم جو میں نے بیان کیا تھا وہ مضمون قرآن کے مضمون کے ربط کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا. اچانک وہ مخالفوں کی کوششیں، ان کی بدزبانیاں، ان کی الزام تراشیاں، قرآن کریم کا یہ کہنا کہ دور تک تمہیں یہ تنگ کرتے چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ مضمون اچانک بیچ میں کیسے داخل ہوا؟ تو اس لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی شکر ادا کرنا، اس سے میں یہ سمجھا تھا، اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خوشخبری پائی ہے. حالانکہ یہی آیت دوسری صورتوں میں اختلاف والی مختلف جگہ قرآن کریم میں ملتی ہے، بعضوں میں لفظوں میں اختلاف ہے، مگر یہ لفظ اختلاف ان میں موجود ہے اور زمین و آسمان کے تعلق میں موجود ہے. ان آیات پر اتنا غیر معمولی شکر کا اظہار جو حضرت عائشہ کو ایسا مغلوب کر دے کہ وصال کے لمبے عرصے بعد تک جب کوئی پوچھتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خود بھی روتی جاتی تھیں. اس قدر متاثر تھیں اس واقعہ سے کہ آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے. روتے روتے یہ بات بیان کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساری رات ایسا کیا آپ نے. تو یہ ضرور اس آیت کا کوئی خاص مضمون ہے جو مضمون کے تسلسل میں فٹ بیٹھتا ہے. وہاں اس کا تقاضا ہے کہ اس کا وہ معنی کیا جائے جو پہلا مضمون جس معنی کے تقاضے کر رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ رات سے دن نکلیں گے. فی اختلال فی اللیل والنہار، راتوں کے دن کے بدلنے میں کچھ نشانات ہیں، مگر وہ نشانات کیا ہیں اور اس مضمون کا جو انسانوں کی تقدیریں بدلنے کا مضمون ہے اور قوموں کے عروج اور زوال کا مضمون ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ اگلی آیات میرے نزدیک اس پر روشنی ڈال رہی ہیں. اس لیے یہ مضمون آگے مسلسل جاری ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ بیان کروں، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. میں تلاوت کر لی ہے نا اس کی؟ تو ہاں، جو مفسرین نے کہا یہ لغت کے لحاظ سے کیا بحثیں اٹھائی گئی ہیں. قیام کی بحث ہے سب سے پہلے لغت میں. یذکرون اللہ قیاماً، قیاماً سے کیا مراد ہے؟ سب جانتے ہیں قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. ضد و قعدہ، بیٹھنے کا ضد الٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سے استعمالات عربی میں لفظ قیام کے ہیں جو لغت محفوظ کرتی ہے. قام الامر اعتدلا، قام الماء جمدا. جب قام الامر کہتے ہیں تو مراد ہے کہ معاملہ متوازن ہو گیا، اور جب قام الماء کہتے ہیں تو مطلب ہے وہ جم گیا، یعنی وہ مایا چیز کے اوپر جب قام کہیں گے تو وہ کھڑی ہو گئی، منجمد ہو گئی. قام علیہ الدابۃ، اس پر وہ چوپایا قام کھڑا ہو گیا، مطلب ہے کہ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، تھک گیا، بیٹھ گیا. تو لفظ بظاہر وہ بیٹھتا ہے، لیکن لفظ قامہ استعمال ہوتا ہے علیہ کے معنی میں. اپنے سوار کے مقابل پر اس نے اس کے مقصد کے خلاف ایک رویہ اختیار کر لیا. قام الحق ظہر و ثبت، حق قائم ہو گیا یعنی وہ ظاہر ہوا اور مضبوطی سے قدم گاڑ لیے. قام بہ ظہرہ، اس کی کمر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب یہ بظاہر لگتا ہے کہ کمر نے اس کو مضبوطی دی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ کمر ٹوٹ گئی، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو قام بہ، جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے کمر بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ جہاں تکلیف ہو اس کا احساس جاگ اٹھتا ہے،
ورنہ عام طور پر آدمی کھڑا ہو تو کسی عضو بدن کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. اگر پاؤں میں تکلیف ہے، موچ ہے، تو پاؤں نمایاں ہو کر سر تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے. تو قامہ بہی یہاں جو ہے ظہرہ کے معنوں میں مراد ہے کہ کمر میں تکلیف ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو وہ تکلیف بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور ایسی تکلیفیں جو عام طور پر مجھے بھی اب علاج کے لیے پہنچ رہی ہیں، ان میں یہ بہت علامت ملتی ہے کہ جب تک ہم بیٹھے رہیں وہ تکلیف خاموش بیٹھی رہتی ہے، جب کھڑے ہوں تو تکلیف اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تو عربی محاورے میں بھی یہ دلچسپ چیزیں ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ ہومیوپیتھک ثابت ہے عربی سے، یہ ہرگز مراد نہیں. اوجاہو قام المتاع بقضا تعدلت قیمتہ قام بامر. یہ تفصیل ہیں جن کا اس مضمون سے کہیں کوئی باریک معنوں میں کہیں تعلق قائم کسی نے کرنا ہو تو وہ غور کرے. ہمارے نزدیک تو سیدھا سادہ مضمون اس میں واضح کھلا کھلا جو قیام کا مضمون ہے، جو سب کو ویسے ہی معلوم ہے، وہ ہے جو یہاں پیش نظر ہے. یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کو قیام کی حالت میں یاد کرتے ہیں. ایک تو نماز کا نقشہ بھی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں نماز مراد نہیں ہے، کیونکہ سوائے اس کے کہ بعض مفسرین نے نماز ان معنوں میں مراد لی ہے کہ نماز میں بعض دفعہ لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اجازت ہے. تو قیامم و قعودم و علی جنوبہم، وہ کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں اور بیٹھ کے یاد کرتے ہیں اور پہلوؤں پر یاد کرتے ہیں. انہوں نے وہ فقہی بحث اٹھا لی ہے، حالانکہ اس جگہ اس موقع پہ فقہی بحث کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض دوسرے مفسرین نے بڑی شدت سے اس کو رد کیا ہے کہ فقہی بحث اٹھانا بالکل مضمون نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے تو ہر پوسچر جس حالت میں بھی انسان ہو وہ روک نہیں بنتا، اس کا کوئی خاص انداز خدا کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، یاد الہی جاری رہتی ہے. لیکن آگے جا کر جب مفسرین کا غور میں بتاؤں گا تو دیکھیں کتنا انہوں نے باریکیوں میں غور کر کے مختلف توجیحات پیش کی ہیں اس آیت کے ہر جز کی. قعودن کے متعلق کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قرآن کریم میں آتا ہے. اور منہ رجل قودتن، ایسا شخص جو سست رو ہو، کاہل ہو، بیٹھے رہنے کے عادی ہو، اس کو رجل قودہ کہتے ہیں. گھات لگا کر بیٹھنے کے لیے بھی قعود کا لفظ استعمال آتا ہے، جیسا کہ شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے خدا میں تیرے سیدھے رستے پر گھات لگا کر بیٹھا رہوں گا. اقعدنہ اس لیے آتا ہے کہ جب انتظار کیا کرنا ہو دشمن کا تو لمبا ہوتا ہے، اس لیے، اور پھر چھپنا بھی ہوتا ہے. تو بیٹھنا ہی اصل وہ انداز ہے جس میں کسی کی گھات لگائی جا سکتی ہے. پہلو پہ لیٹ کر تو گھاتیں نہیں لگائی جاتی، اور سارے جانور بھی جب گھات لگاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. شیر بھی جب گھات لگاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. تو یہ مضمون بھی اس میں ہے، مگر اگر اس کو قرآن کریم کی اس آیت پر چسپاں کرنا ہو تو اس کے وسیع تر معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں. قیام کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ دشمن کے مقابل پر انسان ڈٹ جائے، اور قادہ کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ دشمن کا انتظار ہو رہا ہے اور صبر کے ساتھ اس کے لیے گھات بنائی جا رہی ہے. تو یہ معنی ضرور ٹھیک بیٹھے گا پھر کہ خدا کے بندے ہر حالت میں خدا کو یاد کرتے ہیں. یہاں بیٹھنے سے مراد بیٹھنا اور قیام سے مراد ظاہراً کھڑا ہونا نہیں، بلکہ جب وہ مد مقابل کے سامنے نکلتے ہیں اور مقابلے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ قعود کی حالت میں ہوں اس وقت بھی، یعنی بیٹھے ہوئے گھاتیں لگائے ہوئے ہیں. مگر یہ سب معنی دور کے ہیں. اصل معنی جب میں بیان کروں گا جن کا پہلے مضمون سے تعلق ہے
بہت زیادہ گہرے اور بہت زیادہ اہم ہیں، مگر ابھی مفسرین کی باتیں پہلے میں آپ تک پہنچا دوں، پھر اس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ مقاعد للسم میں نجومیوں کی رصد گاہیں، وہاں بھی کھڑے ہونے کے مقام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر ایک لمبے کائنات پر کے مطالعہ اور غور کا مضمون مقاعد کے ساتھ باندھا ہے۔ یہاں وہاں بیٹھ رہنے کی جگہیں وہ صبر کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت ہی اچھا مضمون ہے یہ، کیونکہ جو رصد گاہوں میں بیٹھنا ہے بڑا صبر چاہتا ہے۔ مچھلی کا شکار بھی بڑا صبر چاہتا ہے، مگر اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ سال ہا سال تک یہ بیچارے دیکھنے والے آسمان پر نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں، شاید کوئی واقعہ ظہور میں آ جائے، اور بعض دفعہ سال ہا سال کی محنت پھر آخر پل لاتی ہے، اور ایک آدمی جو اس وقت بیٹھا ہوا ہو لیکن جاگا ہوا بیٹھا ہو، وہ اس واقعہ کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے نام سے وہ ستارے منسوب ہو جاتے ہیں جو اس نے دیکھے ہیں۔ تو قرآن کریم نے لفظ مقاعد للسمع میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہر وقت نظر رکھتے ہیں اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ان کا وہ رصد گاہیں بنا بیٹھے ہیں۔ یہ بھی مقاعد کا ایک مضمون ہے جو مفسرین نے زیر غور لائے ہیں۔ فکر کے متعلق پھر بحث ہے کہ فکر کیا چیز ہے۔ فکرت ان علم کو معلوم کے پیچھے چلانے کی طاقت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز معلوم ہو اس کا کھوج لگاتے ہوئے، اس کے رستے پر چلتے ہوئے علم کو اس سے باندھنا، یعنی فرضی باتیں نہیں، بلکہ اگر علم ہے تو کوئی معلوم ضروری ہے، اگر کوئی معلوم ہے تو اس سے اس علم کا تعلق کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ معلوم اس علم سے ایک رشتہ رکھتا ہے۔ اس جستجو کو حضرت مفردات راغب کے نزدیک فکر کہتے ہیں۔ دوسرے تفکر کے معنی عقل کی نظر کے مطابق اس قوت کو گھمانے کے ہیں۔ کہتے ہیں تفکر میں ایک گھومنے کا مفہوم بھی ہے، یعنی جگہ جگہ جستجو میں انسان نظر دوڑائے، ہر طرف وہ فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے۔ ہاں، یہ لفظ وہی ہے جو مشیر صاحب نے لفظ فکر کے ساتھ باندھا ہے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ تو یہ تفکر کا معنی جو لغت دیتی ہے، بین ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر پر صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قوت انسان کو تو حاصل ہے، حیوانوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ فکر کر کے دوڑائیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہو سکتی ہے حیوانوں میں بھی ہو، بعض حیوانوں میں تو لگتا ہے کہ وہ فکر کو دوڑاتے ہیں۔ چنانچہ ہاتھیوں سے متعلق یہ ثابت ہے، چیتوں کے انداز سے ثابت ہے کہ جو شکاری ان کے شکار کو نکلتا ہے، اس کا وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چکر مارے گا، کہاں پہنچے گا، اور وہاں پہلے ہی پہنچ کر اس شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں جس پر سے وہ اچانک جھپٹ کے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تو یہ جو اندازے لگانا اور فکر کو دوڑانا، یہ کسی حد تک معمولی دائرے میں جانوروں میں بھی ملتا ہے۔ رجل فقیر، یہ قاف کے ساتھ نہیں کاف کے ساتھ ہے، مگر ہمارے ہاں تو عموماً ہر فقیر کو فقیر ہی پڑھا جاتا ہے۔ کثیرت الفکرت، بہت غور کرنے والا انسان جو کثرت سے غور کرے۔ باطل نقیض الحق کو کہتے ہیں، جھوٹ کا اپوزٹ برعکس باطل ہوتا ہے۔ ابتلا، کسی چیز کو خراب کرنا یا مٹا دینا بھی کہتے ہیں۔ لیحق الحق و یبطل الباطل، یہاں یبطل الباطل کا معنی یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کو خراب کر دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے، لیکن قطعیت سے اس کے جھوٹ کا پول کھول دینا بھی، اسے لازماً جھوٹا ثابت کر دینا بھی اس مضمون میں شامل ہے۔
ضروری نہیں مٹانا ہو، یبطل الباطلہ، جھوٹ کے ہر پہلو کو اس کے لحاظ سے اس کو بودا اور ناقابل تسلیم ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ بطلا بطلن و بطولن و بطلانن فسدا اور سقطا حکمہ و ذہب ضیان و خسرن، یعنی خراب ہوا، اس کا حکم ساقط ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ بطل فی حدیث ہی بطالتاً حزل، اس نے بودی بات کہی، بے حقیقت بے معنی اور کچی بات کہی۔ بطلا بطولتاً و بطالتاً سارا شجاعاً، وہ بہادر ہو گیا۔ بطلہ اطلہ، کسی کو معطل کر دیا اس کو بطلہ کے بھی کہتے ہیں، توئے کے ساتھ۔ ابطلہ جا بالباطل، وہ باطل لایا۔ الباطل ضد الحق، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ سبحان جو لفظ ہے وہ سبح سے نکلا ہوا ہے، کثرت کے ساتھ تسبیح کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، اس کا مادہ ہے سبح سبہم و سباحتن۔ السبح المر السری فی المال و فی الہوائے، یعنی سبح کا لفظ تیرنے کے معنوں میں پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوا کے لیے بھی۔ ہوا پر تیرنے کو بھی سبح کہتے ہیں اور پانی پر تیرنے کو بھی سبح کہتے ہیں، لیکن اس میں تیزی کا مضمون داخل ہے۔ آہستہ تیرنے والے کو نہیں کہیں گے، بلکہ تیز تیرنے والے اور تیزی سے اڑنے والے کو سبح کہیں گے۔ کل فی فلک یسبحون میں قرآن کریم جو فرماتا ہے کہ ہر کائنات میں ہر چیز سبح کی حالت میں ہے۔ فالسابحات سبحا، اور وہ اڑ کر تیزی کے ساتھ اڑ کر اور غیر معمولی رفتار کے ساتھ فضا میں اڑتے ہوئے، جو آئندہ زمانے میں ہوائی جہاز اور راکٹس وغیرہ کام کریں گے، ان کی پیشگوئی میں السابحات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا کیا تعلق بنے گا پھر؟ والتسبیح تنزیہ اللہ تعالیٰ واصلہ المر السری فی عبادت اللہ تعالیٰ وجعل ذلک فی فعل الخیر۔ ایک مفردات راغب نے معنی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا ہر عیب سے پاک ہونا، اور اصل معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تیزی سے گزرنا ہے۔ یہ لفظ نیک کام کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ جو تشریح ہے یہ دل کو مطمئن نہیں کرتی۔ اگرچہ حضرت امام راغب کا بہت بڑا مقام ہے، مگر عبادت میں تیزی سے آگے بڑھنا خدا کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دینے سے کیا مطابقت رکھتا ہے، یہ تشریح نہیں ہے۔ وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ۔ تسبیح سے استثناء کے معنی بھی لیے گئے ہیں، یعنی انشاءاللہ کہنا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهُ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یہ آیت کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل میرے نزدیک اگر کوئی اس کا تسبیح سے تعلق ہے، ان معنوں میں ہے کہ انسان جو تیرتا ہے وہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ پانی کے اوپر سوار رہے اور اس سے الگ رہے اور اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے۔ پر ہر وہ ہستی جو ہر نیک و بد سے تعلق رکھتی ہے مگر اس کے اثر سے مروب نہیں ہوتی یا اس کے اثر سے مغلوب نہیں ہوتی، یہ تسبیح کا معنی ہے جو میرے نزدیک درست بیٹھتا ہے یا قریب ترین ہے اس مضمون سے جس مضمون میں ہم لفظ تسبیح جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ فضا میں بھی پرندہ اڑتا ہے تو ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ زمین پر جا پڑے، لیکن وہ اس سے بالا ہے، تو خطرات کو دعوت دیتے ہوئے، خطرات پہ رہتے ہوئے ان خطرات سے مغلوب نہ ہونا اور ان کا کوئی بد اثر قبول نہ کرنا، یہ لفظ تسبیح ہے جو سبح کے معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔
اب جب تفصیلی بحث میں آتے ہیں مفسرین تو اکثر و بیشتر وہ قیام اور قعود اور جنوب کے اوپر بحثوں میں وقت خرچ کر دیتے ہیں کہ قیام سے کیا مراد ہے، قعود سے کیا مراد ہے، بیٹھ کر عبادتیں ہیں، یہ ذکر الہی ہے، اور یہاں تک بحثوں کو مضامین باریک نظر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ بحث اٹھائی ہے کہ جنوبہم کیوں ہے، یذکرون اللہ قیامم و قعودم و جنوبہم کیوں فرمایا، محض مستوجعاً کیوں نہ کہہ دیا آرام کی حالت میں. لیکن اس سے پھر آگے فقہی استنباط کیے گئے ہیں. بعض نے یہاں تک کہا کہ ثابت ہوا کہ اگر مریض ہو اور لیٹ کر نماز ضروری ہو تو لازم ہے کہ وہ پہلو کے بل پہ نماز پڑھے اور سیدھا لیٹا ہوا نماز نہ پڑھے. حالانکہ یہ ہرگز بات ثابت نہیں. ہر وہ حالت جس میں مریض اطمینان سے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اگر اس کے پہلو دکھتے ہوں اور وہ پہلو کے بل ہو ہی نہ سکے تو یہ استنباط تو پھر بالکل غلط ثابت ہوگا اس کے حق میں، برعکس معنی پیدا کرے گا. اس لیے باریکیاں تو بہت ہیں، لیکن اتنا عظیم الشان مضمون ان چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کی طرف منسوب کر دینا یہ اس مضمون کی شان کے خلاف ہے. پھر یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ، اور یہ کسی حد تک درست ہے، حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو سیدھا اپنے گدی کے بل لیٹ کر عموماً ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پہلو پر کیا کرتا ہے وہ، اور گدی کے بل لیٹنے سے نیند آ جاتی ہے، پہلو کے بل نہیں آتی. اب یہ پہلو، یہ بات درست نہیں، کیونکہ اکثر لیٹنے والے پہلو کے بل ہی لیٹتے ہیں اور پہلو کے بل ہی نیند آتی ہے. گدی کے بل تو شاذ ہی لوگوں کو آتی ہوگی. ان بچوں کو جن کو باندھ کر لٹایا جاتا ہے سر ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو تو آ جاتی ہے، مگر وہ پھر بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں کروٹے بدلنے کی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ پہلو کے بل ہی آرام فرمایا کرتے تھے، پہلو کے بل ہی سوتے تھے، پہلو کے بل ہی سستاتے تھے، اور دائیں پہلو کے بل خصوصیت سے. اس لیے یہ جو تفسیر ہے ایک ذوقی نقطہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ مضمون اس مضمون سے کیا تعلق رکھتا ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور یہ جو فرمایا ہے کہ آیات ہیں، اس میں بڑی نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے، جو کن لوگوں کے لیے نشانات ہیں، اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یاد رکھو اگر تم عقل والے ہو. اب ذکر والا مضمون بعد میں آئے گا، پہلے عقل والا ہے. تو یاد رکھنا کہ جو قومی حالات ہیں یہ از خود نہیں بدل جایا کرتے، ان میں قوموں کا بہت بڑا دخل ہے، ان کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے، ان کے عزائم کا بہت بڑا دخل ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو خود نہیں بدلا کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کریں. بس کائنات میں جو تم دیکھ رہے ہو کہ رات اور دن بدل رہے ہیں، یہ تو از خود بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مگر تمہیں غور کرنا چاہیے، اس کو اتنا آسان نہ سمجھو کہ قوم کی تقدیریں بھی اسی طرح از خود بدلیں گی. ان کے لیے تمہیں تفکر کی ضرورت ہے. غور کرو اور یاد رکھو اور دوسری آیات سے فائدہ اٹھاؤ. بس اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں نے بیان کی، میں یہ مضمون یقینی طور پر درست سمجھتا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ غور کرو، قومی حالات از خود نہیں بدلا کرتے، اس میں محنت اور توجہ اور قربانیوں کی ضرورت ہے، اور غور و فکر کے بغیر تمہیں طاقت ہی نصیب نہیں ہو سکتی. اور آئندہ زمانوں میں بھی جو قومیں طاقتور ہوں گی وہ تدبر کے نتیجے میں ہوں گی. بس جو اہل اللہ ہیں ان پر دوہرا فرض ہے کہ وہ تدبر کریں، کیونکہ باقی دنیا تو تدبر کرتی ہے اس وہم میں کہ حادثاتی دنیا ہے، اتفاقاً پیدا ہوئی ہے،
جو باطل بھی ہو سکتی ہے اور بیکار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جب تدبر کرتی ہے ایک بودی اور بے معنی سمجھتے ہوئے، تو اس کو اتنی ٹھوس چیزیں ملتی ہیں کہ اپنے تدبر کے ماحصل کے ذریعے وہ دنیا پر غیر معمولی غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے، ان کا دن چڑھ جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ عجیب بات ہے کہ وہ مومن جن کو خدا یہ مضمون کھول کر بیان کر دے، وہ تدبر چھوڑ دیں اور فکر چھوڑ دیں۔ ان کا تدبر اس لیے لازم ہے کہ وہ جب تدبر کریں گے تو کائنات کے راز جتنے بھی دریافت کریں گے، وہاں خدا کے نشان ان کو ملتے چلے جائیں گے، اور ان کا تدبر اور تفکر ان کو حق سے دور نہیں پھینکے گا، بلکہ حق کی طرف مائل کرے گا، اور ہر سفر خدا کی جانب ہوگا۔ یہ عمومی مضمون ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اب میں پڑھ کر پھر اس کے بعد پہلوؤں کو نمایاں طور پر بیان کرتا ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلے ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان کے لیے آیات ہیں، بہت بڑی بڑی نشانات ہیں اس میں۔ کن کے لیے، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ان کا ذکر نہیں ہو رہا جو دنیا کے سائنسدان ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو فائدے تو ہیں، آیات نہیں ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اعجازی کیفیتوں کو، مگر اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو اولو الالباب کی تعریف یہ نہیں ہے کہ عام سائنسدان، وہ بھی تو دن رات غور کرتے ہیں اور فائدے اٹھاتے ہیں، بلکہ اولو الالباب سے قرآنی تعریف میں یہ مراد ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو ذکر الہی کے تابع رکھتے ہیں، اور ان کی تمام سوچیں ذکر الہی سے روشن رہتی ہیں۔ ان کا جستجو کا ہر قدم انہیں نئے نئے معارف بھی عطا کرتا ہے، نئے نئے راز بھی عطا کرتا ہے، مگر ہر راز خدا کے قریب تر کر رہا ہے، خدا سے دور نہیں کر رہا۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کو کہ تم نے آئندہ اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے اور دوسروں پر غالب آنا ہے، تو تمہیں یہ فوقیت حاصل ہے ان پر کہ ان کا دنیا کا تدبر ذکر الہی کے بغیر ہے، اس لیے وہ سفر علم کے باوجود اندھیروں کا سفر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات باطل ہے، اس لیے باطل سمجھ کر جو تدبر کرے گا وہ بنی نوع انسان کے لیے نقصان کا موجب بنے گا، کیونکہ باطل، بیکار، فضول چیز ضائع بھی ہو جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ جب بے مقصد ہے تو ایک قوم دوسری قوم کو ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسے فکر کرنے والے جتنا بھی زیادہ فکر کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ایک طرف سے فائدے کا موجب بن رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ہاتھوں دنیا کی ہلاکت کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ذکر ضروری ہے، اور وہ محققین تو کہلا سکتے ہیں، اولی الالباب نہیں کہلا سکتے۔ اولی الالباب کی شرط ہے کہ اللہ کی یاد ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا عظیم مضمون ہے جس کو آج کے زمانے کی تاریخ ہر باریکی کے ساتھ سچ ثابت کر رہی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑی بڑی ایجادات ہوئیں، اور ان ایجادات سے فائدے اٹھائے گئے مگر مادی، لیکن وہ ایجادات ان لوگوں کو خدا کے قریب نہ لے گئیں، بلکہ ان کی ترقی کا ہر قدم خدا سے دوری کا قدم ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے خطرات کا قدم ہے۔ یہ تمام ایجادیں جو ایک وقت تک بنی نوع انسان کے فائدے میں استعمال ہوئیں، بالآخر ایسے خوفناک نتائج پر منتج ہوتی ہیں کہ تمام ہلاکتیں ان ایجادات سے پھوٹتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ غیر معمولی عالمی تباہیاں جن کا کوئی تصور بھی پہلے انسان نہیں کر سکتا تھا، وہ وجود میں نہ آتی۔ یہ باطل کے لفظ میں وارننگ موجود ہے۔ اگر اولو الالباب وہ نہیں ہو جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی ذکر الہی کے ساتھ تمہاری عقلوں کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تم مارے جاؤ گے، کیونکہ پھر تمہیں باطل ہی باطل دکھائی دے گا، اور باطل کے نتیجے میں فساد ہے۔ باطل کا معنی بھی ایک فساد کا ہے،
ان ترقیات سے ضرور فسادات پھیلیں گے، بنی نوع انسان کی ہلاکت کے سامان ہوں گے۔ یہ بودھی باتیں ہیں جو رہ نہیں سکتی۔ یہ بودا کپڑا جس طرح ادھر سے جوڑو تو ادھر سے پھٹ جاتا ہے، اس طرح ان کی ترقیات جو ہیں ان کے فوائد کو بودا بنا کر دکھائیں گی، اور وقتاً فوقتاً ان کا بودا پن اور ان کے فساد کے اندرونی کیفیات دنیا کو ہلاکت میں مبتلا کریں گی۔ یہ ایک منفی رو ہے اس مضمون کی، برعکس مضمون کی جو ساتھ ساتھ جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ تو اس کا علاج کرنا تھا ذکر الہی کرنے والے ان خدا کی کائنات پر غور کرنے والوں نے۔ آغاز میں مسلمانوں نے یہی سبق لیا، اور ایک لمبا عرصہ تک مسلمان علماء اس آیت کی مضمون کی مطابقت کرتے ہوئے صرف قرآن پر غور نہیں کر رہے تھے، بلکہ قرآن کی روشنی میں خدا تعالیٰ کی کائنات پر بھی غور کرتے رہے، اور ان کے غور کے نتیجے میں ایمان ترقی کیا ہے اور مادہ پرستی ان پر غالب نہیں آئی۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، مگر وہ دیندار رہے، اور ان کے سائنسی مشاہدات نے ان کو بے دین نہ بنایا۔ لیکن جب ان کے غور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رینیسانس ہوا ہے یہاں، تو وہ غور ذکر الہی سے خالی ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو نقصان پہنچے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں، یہ انہی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس غور کو ذکر الہی سے کاٹنے میں سب سے زیادہ ظالمانہ کردار اس زمانے کے چرچ نے ادا کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کا چرچ یہ کہتا تھا کہ جو سچائیاں تم سچائیوں کے طور پر پیش کر رہے ہو، وہ بائبل کو جھٹلا رہی ہیں اور بائبل سے تضاد رکھتی ہیں۔ گویا تم یہ اعلان کر رہے ہو، اگر بائبل خدا کا کلام ہے تو تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ دنیا تو سچی ہے، بائبل باطل ہے، اور اس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تو وہ کتاب جس میں انسانوں نے ایسی خامیاں پیدا کر دی تھیں کہ مفکر اس کو باطل کہے، اس کتاب کو، اور کائنات کو سچا اس کے مقابل پر ٹھہرائے، یہ تضاد تھا جو لمبا عرصہ چل نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے مفکرین چرچ کی مخالفت کی وجہ سے دن بدن ذکر الہی سے دور ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ کلیتاً سیکولرزم کا دور آ گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں چرچ سے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو سچائی کے پیروکار ہیں، اور سچائی خدا کے بغیر ڈھونڈنے کی کوشش کی، یعنی حق کو حق کے بغیر تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مادی پہلو تو ان کو ملتا رہا، بائیں آنکھ ان کی روشن سے روشن تر ہوتی چلی گئی، زمین کے نیچے کے جو مدفون راز تھے وہ بھی پڑھنے لگ گئی، مگر دائیں آنکھ اندھی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک اولو الالباب وہی ہیں جو ذکر الہی کے ساتھ غور کرتے ہیں، ان کا ہر قدم فلاح کا قدم ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ یہ باتیں اتفاقی حادثات کا نتیجہ ہے، اور یہ کرو گے تو وہ تبدیلی آئے گی، وہ رات دن میں بدلے گی۔ یہ مضمون ہے۔ بس یہ مضمون آج بھی سچا ہے، آج بھی لازم ہے۔ وہ احمدی جن کو خدا تعالیٰ نے اولو الالباب قرار دیے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے اور گہرے مفہوم میں پیرو کہلاتے ہیں، اور واقعتاً ہیں۔ پیرو تو بے شمار ہیں، مگر گہرے معنوں میں اور معنی کی لطافتوں میں اترتے ہوئے میرے نزدیک جو ایسی مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ آیت اگر ایک وقت تک بھلا دی گئی، تو اب وقت ہے کہ اگر ہم نے رات کو دن میں تبدیل کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج دنیا پر چڑھانا ہے، تو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ نہ سمجھیں اس آیت کا پیغام کہ اختلاف اللیل اور نہار تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فکر والی جو روایت ہے،
فکر اس پہ نہیں کرتا وہ کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس پر فکر کرنا لازم ہے اور ضرور فکر کیا کرو اس پر کہ یہ فکرون کا کیا مطلب ہے. وہ آیت نکال دیں. وہ اس مضمون سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو محض ایک سرسری لطف کی باتیں نہیں سمجھا کرتے تھے کہ رات کو اٹھے دیکھا بڑا لطف آیا. یہ تو لطف سارے اٹھاتے ہیں, چاندنی کی لطف بھی سارے اٹھاتے ہیں, مگر اولو الالباب نہیں ہیں اور مذکر نہیں ہیں اور ذکر کرنے والے نہیں ہیں اور مجسم ذکر نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو پیغام دیتے ہیں قوم کو کہ اس میں بہت سی غور کی باتیں ہیں, اگر تم نے غور نہ کیا تو تم اس آیت کے مضمون کا حق ادا نہیں کرو گے, اس کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کرو گے, اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لائیں جی, مل گئی. نہیں وہ دوسری. یہ تو ایک تو حدیث ہی اور ہے کہ لا عبادت کا تفکر ہے, اس کی طرف مراد نہیں کر رہا. اسی آیت کے حوالے سے جو واضح ہدایت ہے کہ فکر کیا کرو, وہ بڑے دلچسپ ایک بہت ہی پیارا فقرہ ہے جس میں بہت سے مطالب آتے ہیں. ہاں, حضرت عائشہ سے مرفوع روایت ہے, یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے جو مرفوع ہے, آپ تک پہنچتی ہے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا یعنی اگرچہ یہ نہیں فرمایا کہ قالا, لیکن مرفوع ہے کیونکہ مضمون لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ بیان فرما رہی ہیں. ویل لمن قرأ هذه الآیۃ ولم یتفکر فیہا, کہ ہلاکت ہے اس پر جو یہ آیت پڑھے, جو فکر کی دعوت دے رہی ہے اور اس آیت پر بھی غور نہ کرے. بہت ہی پیارا کلام ہے. مطلب ہے کہ یہ کہہ لینا کہ فکر کرتے ہیں, یہ پڑھ لینا کافی نہیں, یہ فکر سب سے پہلے اس آیت سے شروع ہوگا. اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جو آیت تو پڑھتا ہے مگر اس آیت پر بھی غور نہیں کرتا, اس نے باقی آیت پہ کیا غور کرنا ہے. تو فکر کا کیا معنی ہے اور اس سے کیا نتائج نکلیں گے, یہ بہت بڑا عظیم خوشخبری کا پیغام تھا. پہلی آیت میں بطور خاص نمایاں طور پر دیا گیا, مگر وہ تمام آیات جو اسی کی تشریح کر رہی ہیں ان میں بھی ہے. اور شکر کے مضمون میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صرف ایک آیت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ان سب آیات کا ذکر فرما کے یہ بیان فرمایا کہ ان آیات کے نتیجے میں بے حد خدا تعالیٰ کے احسانات کے نیچے دب گیا ہوں, مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. بس شکر کا حق تفکر سے ہوگا. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اس تفکر کے متعلق میں مختصر, اب زیادہ وقت نہیں مگر میں مختصر ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں احمدی سائنسدانوں کو بڑی دیر سے دعوت دے رہا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے علوم کو اور اپنی تحقیقات کو خدا سے دوری کا ذریعہ بنایا ہے, اس کے برعکس اللہ اپنے مومن بندوں سے, غور و فکر کرنے والوں سے, اہل ذکر سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ اس کا برعکس مضمون ثابت کریں, اور ان کی ہر جد و جہد کا ماصل آخر پہ یہ ہو, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو باطل نہیں فرمایا, پیدا فرمایا. غور اور تفکر اور تدبر کے بعد یہ اعلان جو ہے یہ ایک مسلسل جاری اعلان ہے. اس لیے بعض مفسرین نے جب یہ مشکل دیکھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں یقولون کا مضمون محذوف ہے, مگر بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں یہ بات نہیں, یہ زبان حال کا مضمون ہے.
وہ اس تدبر کے دوران جہاں جہاں بھی فکر کو دوڑائیں گے، ہر جگہ ان کو یہی ان کے دل کی آواز یہ ہوگی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب اس بات کو سائنسدان زیادہ یقینی صورت، زیادہ قطعی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اگر وہ اولو الالباب ہوں، اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو ان سائنسدانوں میں سے اتفاقاً بعض غیروں میں پیدا ہونے لگ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے بڑی پینک ہے کہ عجیب ظلم ہے کہ قرآن جس کو سکھائے وہ ان باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک غفلت کی دور میں دنیا کی عظمتیں بھی کھو دے اور دین کی عظمتیں بھی کھو دے۔ اور جب عصر نو دور آئے کہ خدا کے وہ بندے پیدا ہوں جنہوں نے اس سیادت کو ان کے ہاتھوں سے لے کر اسلام کے ہاتھوں میں تھمانا ہے، اس وقت بھی دوسرے پہل کر جائیں۔ بس سائنس کی جو مختلف میں باتیں کرتا ہوں، یہ درست ہے کہ چونکہ سائنسدان نہیں ہوں اس لیے اس میں خامیاں بھی ہوتی ہوں گی، مگر میں نمونے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دور ہے جو قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ سائنس کا مطالعہ قرآن کے ساتھ تعلق میں کرے، اور کو ریلیشن شپ کا مضمون ہے جس کی طرف میں بڑی دیر سے متوجہ کر رہا ہوں۔ جب میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لمبے عرصہ تقریباً اپنی تمام زندگی طلباء کے امور کا انچارج بنائے رکھا، حالانکہ میں ناظر تعلیم نہیں تھا، مگر ان کی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پیٹرن بنایا ہوا تھا، اور پہلے دن سے ہی میں اپنے طلباء کو، اپنے ساتھی طلباء کو یہی کہا کرتا تھا کہ خدا کے لیے اس انقلاب پیدا کرو اپنی سوچوں میں، جو مضمون بھی تم پڑھ رہے ہو وہ ہر مضمون خادم ہے۔ اور یہ آیات کے حوالے سے ان کو، ان آیات کے حوالے سے بتاتا رہا ہوں کہ خدا نے یقین دلایا ہے تمہیں، جن کو یقین نہیں تھا کہ یہ باطل ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے جب غور کیا تو باطل نہیں دیکھا، لیکن مادی حد تک ان کا نتیجہ پہنچا اور ٹھہر گیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ روحانی لحاظ سے بھی یہ نتیجہ زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اگر تم جستجو کرو، تو پھر کیوں انٹر ریلیٹ نہیں کرتے؟ بس آج میں پھر اس پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ اس آیت پر تفکر اگر آپ نے نہ کیا اور وہ نتیجہ نہ نکالا جو میں کھول کھول کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا شخص ہلاک ہو گیا، اس نے فائدہ کچھ نہیں اٹھایا۔ تو ابھی ہم نے دنیا کی تقدیر بدلنی ہے، صرف روحانی دینی پہلو سے نہیں بلکہ مادی پہلو سے بھی تمام سائنس کا رخ خدا کی طرف پھیرنا ہے، اور قطعیت سے ثابت کرنا ہے کہ ہر انگلی خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظم کا مطالعہ کریں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا، کیا جب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر اسرار کا۔ وہ عجیب مضمون ہے، مسلسل یہی انگلی اٹھا رہی ہے، اور اسی آیت کی تفسیر معلوم ہوتا ہے وہ کلام، اور پھر بھی ابھی تک احمدی سائنسدان سوئے پڑے ہیں سوائے چند ایک کے، مگر جب وہ جاگیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا ذکر کا پہلو تو خالی پڑا ہے۔ قرآن تو مجسم ذکر ہے، قرآن کے علم کے بغیر وہ کیسے اہل ذکر بنیں گے؟ اور اگر اہل ذکر بنے بغیر غور کریں گے تو غلطیاں کھائیں گے اور ٹھوکر پر ٹھوکر کھائیں گے۔ تو لازم ہے ان کے لیے کہ قرآن کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں اور اس کی یاد رکھیں، پھر ان کے نتائج درست ہوں گے۔ جو سائنسدان اس کے بغیر کوشش کرتے ہیں، مجھے کئی دفعہ اپنی کوششوں کو ماحصل بھجوایا کرتے ہیں، جو نتیجہ نکالا ہے اس میں مجھے جہاں بھی سکم نظر آیا یہی سکم نظر آیا کہ ان بیچاروں کو قرآن کی تعلیم کا علم نہیں اور خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کو ریلیشن شپ میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بس لازم ہے احمدی محققین طلباء کے لیے کہ قرآن کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں اور ذاتی گہرے مطالعہ سے ان آیات پر ٹھہر کر غور کیا کریں جو ان کو معلوم ہو
کہ قدرت سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ان کو بہت نعمتیں ملیں گی. جب آغاز جوانی سے میں اپنے قرآن کریم پہ ایسی آیات پر نشان لگایا کرتا تھا اور یا صفحے موڑا کرتا تھا، کیونکہ مطالعہ کے تسلسل میں ٹھہر کر الگ نوٹ لکھنا میرے ذاتی مزاج کے خلاف تھا اور لطف منقطع ہو جاتا تھا. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ پانی پی ہو، پیاس لگی ہو تو کہتے ہیں ڈیک نہ ٹوٹے. ایک دفعہ ڈیک ٹوٹ گئی تو مزہ نہیں رہتا پانی کا. تو اس لیے میں یہ حرکت کرتا تھا. بعد میں قرآن کریم میں جگہ جگہ نشانات اور یہ، مگر وہ نشانات جو تھے وہ آئندہ میرے لیے نشان منزل بن گئے، کیونکہ پھر میں نے جب بھی مطالعہ کیا آئندہ سائنسی امور کا، تو وہ نشان ہمیشہ صحیح طرف لے جانے والے تھے. ایک دفعہ بھی اس کے برعکس مضمون میں نے نہیں دیکھا. تو قرآن کا مطالعہ کریں اور وہاں سے پہلے رہنمائیاں حاصل کریں، پھر اپنے علوم کے دائرے میں اس تحقیق کو جو دنیا نے کی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں ان مضامین کا تعلق باندھیں اور بتائیں کہ یہ روشنی پڑتی ہے. اس ضمن میں وقف کے پیغام مجھے آنے شروع ہو گئے ہیں. جب میں نے فرعین مصر کے تعلق میں یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ایک نئی واقفین نو کی کھیپ تیار ہو، جن کو مختلف مضامین کے لیے اسپیشلسٹ بنایا جائے، تاکہ اس صدی کے نصف تک پہنچنے سے پہلے ہم ان تمام علوم پر قبضہ کر لیں. یہ ایک ایسا قبضہ ہے جو ہماری دسترس میں موجود ہے. پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی، جدوجہد نہیں کی. نہ ان میں یہ اتنے قربانی کرنے والے موجود ہیں جو اپنی ذاتی زندگیاں دین کی خاطر وقف کریں اور دنیاوی فوائد سے آنکھیں پھیر لیں یا منہ پھیر لیں. بس میں اس کو پھر تکرار کہتا ہوں، جن لوگوں کو آپ نے یہ علوم سکھانے ہیں، آفتاب خان صاحب آپ کچھ چھپ گئے اس موقع پر، سامنے آ جائیں. ان کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام لازم ہوگا. میں کہتا ایک طرف تمام ایسے محققین کو جن کو آپ زبانیں سکھائیں گے، پرانی تہذیبوں کے علوم سکھائیں گے اور ماہرین کے ساتھ ان کو معلق کریں گے، ان کا ساتھ ساتھ نظام جماعت کی طرف سے تعلیم قرآن کا انتظام ضروری ہے. ٹھوس طریق پر وہ تعلیم ہو، محض سرسری ترجمے پر نہ ہو. ان کو لازماً آپ کو عربی گرامر بھی سکھانی پڑے گی، ورنہ دیکھیں گرامر کی بہت باریک نکات ہیں جو ذرا سے نظر انداز ہو جائیں تو ترجمے پر اثر پڑ جاتا ہے. تو گرامر بھی سکھائیں اور تفاسیر جو جماعت احمدیہ کی ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں. لیکن یہ دکھانا ضروری ہے کہ قرآن کی پیروی قطعیت کے ساتھ کریں، تفاسیر کی پیروی لازم نہیں ہے. بڑے سے بڑا مفسر بھی غلطیاں کھا جاتا ہے. اس لیے یہ حوالہ کہ میں نے کیا کہا ہے یا حضرت مسلم موعود نے کیا فرمایا، خلیفۃ مسیح اول نے کیا کہا، یہ حوالے تقلید پیدا کرتے ہیں. اچھی چیز ہے نیکوں کی تقلید، لیکن تحقیق میں تقلید ہر دفعہ ممکن نہیں رہتی. بعض جگہ ضرور بعض قدم دوسری رستوں کو اٹھتے ہیں. اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو جدھر آپ کو سچ کی انگلی اشارہ کرتی دکھائی دے اسی طرف جائیں، اور باقیوں کے کہے کا معاملہ خدا پر چھوڑیں. وہ بھی متقی لوگ ہیں، اور اگر ان سے کوئی تقویٰ کی حالت میں کوئی بشری غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کے دیندار ہی نہیں ہیں. آپ نے تقویٰ سے وفا نہیں چھوڑنی. سچ جہاں کہے گا وہاں جائیں. تو پھر قرآن کا آپ سے وعدہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے مطالعہ اگر تقویٰ سے کریں گے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ کتاب لازماً ہدایت کی طرف لے کے جائے گی. لیکن تقویٰ کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنا یہ سب مفسرین پر برابر چسپاں ہو رہا ہے، مگر دوسرا مضمون اگر پوری طرح روشن نہ ہو تو پھر غلطیوں کے امکان ہو جاتے ہیں. تو وہ مضمون ان کی تقویٰ کے ابہام کی طرف اشارہ نہیں کرتا. وہ مضمون اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تقویٰ نے قرآن سے تو ہدایت پانے کی توفیق بخشی، مگر وہ دوسرے مضمون جو دنیا کے تھے
ان پر ان سے لا علمی کے نتیجے میں یا نسبتاً کم علم کے نتیجے میں جب کو ریلیشن شپ کیا تو نتیجہ درست نہیں نکلا. یہ ممکن ہے اور تقویٰ کے ہوتے ہوئے بھی یہ ممکن ہے، کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اویلیبل فیکٹ سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہی نکالو. اگر فیکٹس بدلیں گے تو وہی تقویٰ اور رستوں کی طرف رہنمائی کر جائے گا. تو تقویٰ ہے جو اصل ہے، جس کو پکڑے رہنا لازم ہے. اس لیے وقتی اختلاف آپ کا اور سچائی کا اگر ہو جاتا ہے اتفاق سے تو وہ بھی قابل معافی ہے، کیونکہ آپ نے نتیجے بہرحال تقویٰ کے ساتھ نکالے ہیں، ان واقعات پر نکالے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. وقت بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو توفیق دے دے گا جو آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن ہدایت کا راستہ یہی ہے.